أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے گھوٹ دیں گے اور ختم کر دیں گے افسوس کی وجہ سے. اگر یہ لوگ اس بات پر اور اس مضمون پر ایمان نہ لے آئے. توحید کے عقیدے کی بات چل رہی تھی اور ہم لوگ پہنچے تھے کہ توحید کی ذات کو سمجھایا گیا تھا اور اس کے بعد توحید کی صفات کو سمجھایا گیا تھا. اس کے بعد اب سمجھیے توحید فی العبادت. عبادت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے جو طریقہ خاص کر رکھا ہے وہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا ہے. یہ غلط ہے اور یہ شرک ہے. اب سمجھیے کہ اللہ کی بندگی کے طریقے کیا ہیں, اللہ کی تعظیم کے طریقے کیا کیا ہیں. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ نماز پڑھنا ہی ہے اور بھی چیزیں. تو میں اس کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں. جیسے ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں قیام کی حالت میں, تو یہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا سلیقہ ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ مطلب کھڑا رہنا اگر یہ تعظیم کی وجہ سے ہے تو یہ غلط. اب ہم عام طور پر کھڑے رہتے اپنے بزرگوں کے آگے, بڑوں کے آگے ادب کے ساتھ, یہ الگ چیز ہے. لیکن رکوع کرنا, سجدہ کرنا, جھکنا, یہ جو ہے توحید فی العبادت کے منافی ہے. اب سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے, کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے, کسی اور کے آگے رکوع کرتا ہے, تو یہ شرک فی العبادہ ہے. اور اسی طرح اللہ نے اپنی بندگی اور تعظیم کے لیے کیا کیا چیزیں خاص کر رکھی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا, رکوع اور سجدہ تو سمجھ میں آ گیا. اسی طرح سمجھیے کہ اللہ نے اپنے گھر کی تعظیم کا ایک طریقہ رکھا ہے. 7 چکر ہم طواف لگاتے ہیں. یہ 7 چکر طواف لگانا اللہ نے اپنے گھر کے لیے خاص کر رکھا ہے. اب اگر کوئی شخص مزاروں کا چکر لگائے, کسی مورتی کا چکر لگائے اور اس میں تعظیم کا سبب ہو تو یہ بھی کیا ہے, شرک فی العبادہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے طریقے میں یہ رکھا ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ داداؤں کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. جو من اشرک بغیر اللہ, کہ جو من حلف بغیر اللہ, کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے, فقد اشرک باللہ, وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ, آج ہمارے یہاں کہتے ہیں ماں کی قسم, باپ کی قسم, بیٹے کی قسم, اس کے سر کی قسم. اور یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ اگر ماں کی قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی تو ماں مر جائے گی, بیٹے کی قسم کھائی اور جھوٹ ہوا تو بیٹا مر جائے گا. یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم, تو کعبہ کی قسم نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم, تو اللہ کی قسم کھانا چاہیے. لیکن اللہ کی قسم, اور آج تو ہمارے یہاں قسم کو سب لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے کہ مچھر کے پر کی قسم. نعوذ باللہ. قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قسم بہت ہی احترام کی اور عظمت کی چیز ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. تو خیر, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ شرک ہے. اسی طرح دعا, مصیبت کے وقت پکار, دعا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے وقت پکارنا. اب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو اب
مصیبت کے وقت پکارنے کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت پڑی تو ہم نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب مدد کر دیجئے، یہ بھی پکارنا ہوا. اور یہ استعانت اور مدد مانگنے میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ، ایک مولانا نے کہا کہ بھائی اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب پوری رات تقریر کرتے رہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، اور صبح اٹھ کے کہہ رہے بیگم صاحب چائے لائیے. تو بھائی تو بیگم سے چائے مانگ رہے، آپ تو کہتے اللہ ہی سے مانگو، اب صبح بیگم سے چائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ فالتو کی باتیں ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ استعانت کے وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں کسی اور سے مدد مانگیں. اب سمجھ رہے ہیں شفا کس سے مانگی جائے، اولاد نہیں کس سے مانگی جائے، ہدایت کس سے مانگی جائے، رزق کس سے مانگا جائے، یہ سب سمجھ میں آنے والی بات. تو ان چیزوں میں کسی سے مدد طلب کرنا جس کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے علاوہ وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، اس کو کسی اور کے آگے مانگنا اس کو منع کیا گیا ہے اور اس کو شرک کہا گیا. ورنہ چائے تو بیگم ہی دے گی. اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ چائے دے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے چائے دے گا؟ اللہ نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے، انسانوں کو انسانوں کی مدد کرنے کا یہ نظام بنایا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اب ہمیں پیسے کی ضرورت پڑی، ہم نے کسی سے ادھار مانگا، تو یہ اس سے منافی نہیں ہے. ہاں بہتر یہ کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنا دست سوال کسی کا کے دراز نہ کریں. یہ توحید کے نہیں، یہ اخلاق کے منافی ہے، یہ ادب کے منافی ہے، یہ شرم و حیا کے منافی ہے. اور بہت ضرورت میں آ گئے، اب کوئی چارے کار ہی نہیں، تب کسی سے آپ نے مدد مانگی. تو جس مدد کا تعلق بندوں سے ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن جس مدد کا تعلق اللہ سے ہے وہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. اب سمجھے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اس کو دعا کہتے ہیں. بیٹا مصیبت کے وقت پکارنا اس کو دعا کہتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک. اب اس کو سمجھاتا ہوں. آپ کو یہ بات خطرناک لگ رہی ہوگی، ہمارے یہاں کہتے ہیں یا غوث المدد یا فلان المدد، یہ خطرناک لگ رہا ہوگا میرا یہ بولنا. اب میں سمجھاتا ہوں، میں اپنے جیب سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہوں. اور الحمدللہ قرآن و حدیث کی برکت سے اور توحید کے عقیدے کی برکت سے لوگوں نے اپنے مسلکوں کو بالائے طاق رکھ کر یہ باتوں کو سمجھا اور سنا اور ہدایت نصیب ہوئی لوگوں کو. دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں، الدعاء هو العبادہ. الدعاء یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. کیا ہے؟ ارے بھائی ہم اللہ کے لیے جب کھڑے ہوئے اللہ اکبر کیا، اس کے بعد ہم نے کیا مانگا؟ مانگنا ہی تو شروع کیا نا بھائی. تو دعا کا اصل مدعا کیا؟ ارے عبادت کا مدعا ہی تو دعا ہے. تو الدعاء هو العبادہ، یعنی الدعاء عبادت، دعا عبادت ہے. یہ الفاظ نہیں اللہ کے حبیب کے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. کیا الفاظ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بولے میرے ساتھ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی ورشپ اور عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا. تو عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور دعا بھی عبادت ہے. تو مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی دعا کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل کوئی نہیں، اور دعا عبادت ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی دعا کے بھی قابل نہیں. یہ صاف ستھرا مفہوم ہے. لا الہ کا ترجمہ تو سب کو یاد کرایا گیا ہوگا نا، کہ یاد ہے نا سب کو. لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، نہیں ہے کوئی وردی اور ورشپ، نہیں ہے کوئی پوجیہ کے قابل. ہے نا پوجیہ باپو، یہ کیا پوجیہ باپو؟ عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. تو عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور دعا عبادت، تو مطلب دعا کے قابل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اب میں قرآن کریم سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں. ان الذین تدعون من دون اللہ، تدعون الفاظ پر دھیان دینا میرے ساتھ ساتھ. کیا ہے قرآن کی آیت؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، تعبدون نہیں ہے، تعبدون نہیں ہے. ان الذین
تدعون دعا سے بنا ہے نا، تعبدون تدعون، اتنا فرق تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. تعبدون کے معنی عبادت، تدعون کے معنی دعا پکارنا. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہی تو ہے، تمہاری طرح وہ بندے ہی ہوئے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ 90 پارے کے آیت ہیں. اگر آپ کو شک ہو تو میرے پاس آئے، میں آپ کو قرآن کریم پر انگلی رکھ کر ترجمہ کراؤں گا. آپ عربی، آپ گوگل پہ جائیں اور عربی کے ماہرین سے پوچھیں. کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں. قرآن میں دوسری جگہ اگر پڑھیں والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم تدعون تعبدون نہیں، والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی کھٹی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پھر کیوں پکارتے ہو؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری دعا کو سنیں گے نہیں، ولو سمعوا، اور اگر سنیں گے تو ولو سمعوا مستجابوا لکم، اور اگر سنیں گے تو کیا تمہیں ریپلائی کر پائیں گے، وہ کیا جواب دے پائیں گے؟ یعنی اول تو تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں، سنیں گے تو ولو سمعوا، اگر سن بھی لیا، مستجابوا لکم، تو تمہارا جواب نہیں دے پائیں گے اور تمہاری منتوں کو، تمہاری حاجتوں کو پوری نہیں کر پائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں اس کے شرک کا بیزار ہوں اور میں انکار کرتا ہوں، مجھے اس کا کوئی تعلق نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبیر اللہ ہے، خبیر کی طرح کوئی تمہیں باتیں نہیں سمجھائے گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سب. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور آگے چلو قرآن کریم میں اور عجیب و غریب مثالیں بیان کریں. لہو دعوت الحق، کیا ہے الفاظ؟ لہو دعوت الحق، یہ دعوت. ارے دعوت کو دعوت اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی کھانا پکاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی آؤ، سب کو بلاتے ہیں نا، بلاتے ہیں نا. تو بلانا، پکارنا، یہ دعوت، دعا، یہ سب تقریباً ایک ہی چیز ہے. لیکن دعا یہ ہمارے یہاں اس معنی میں استعمال ہے کہ اللہ کو پکارنا. دعوت کا مطلب یہ تو لہو دعوت الحق، حقیقی دعوت اور حقیقی پکارنے کا حق لہو دعوت الحق اسی کا ہے. پھر اللہ نے دعا قرآن میں اس کی مثال لہو دعوت الحق والذین تدعون من دونہ، وہ معبود جن کو تدعون من دونہ، جن کو تم لوگ پکارتے ہو. لہو دعوت الحق والذین تدعون من دونہ لا یستجیبون لهم والذین یدعون من دونہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں تو قرآن نے کہا لا یستجیبون لهم بشیء، یہ قیامت تک ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے اور ان کی ضرورت کو پوری نہیں کر پائیں گے. الا کباسط کفیہ، اب قرآن نے کیا مثال دی ہے؟ الا کباسط کفیہ، ہاں مگر ایسا ہی ہے، کباسط کفیہ، جیسے ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر سمندر کے آگے کھڑا ہو جائے. کباسط کفیہ الی الماء، سمندر اور پانی کے آگے کھڑا ہو جائے اور پانی پانی چلائے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کے اندر آ جائے. وما هو ببالغ، اور یہ پانی اس کے منہ میں نہیں آنے والا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی صدائیں اور کافروں کی پکار اور کافروں کی دعا الا فی ضلال، بھٹک جاتی ہے. سمجھے مثال قرآن کیا دے رہا ہے؟ قرآن کریم کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی سمندر کے آگے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پھیلا دے اور کہ پانی پانی پانی، تو کیا پانی اس کے منہ کے اندر آئے گا؟ پانی اس کے منہ کے اندر آئے گا؟ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح یہ شخص احمق ہے، بے وقوف ہے، سمندر کے آگے کھڑا ہو کر پانی چل رہا ہے تو سمندر پانی اس کے منہ میں نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح جو شخص جو ہے دوسرے معبود بنائیں اور دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ ستارے ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ انبیاء کرام کی ذاتیں کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال اور دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہوا، ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ غارت کرے یہودوں کو، نصارہ کو، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ایسے نالائقوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا کے رکھ دیا. نبیوں کی قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب ضرورت ہو تو کہاں جائے؟ مسجدوں میں آنا چاہیے. تو وہ کہاں پہنچ رہے؟
یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. ہمیں کتنے دھوکے میں رکھا گیا. یہ کوئی مسئلہ کی باتیں نہیں کہ اس کی بات مت سنو، اس کی بات مت سنو، سب کی باتیں سنو اور اللہ سے ہدایت مانگو کہ اللہ جو آپ کے ہدایت ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، ہمیں توحید نصیب فرما. قرآن کریم تو اس طرح کی آیتیں بھرا پڑا ہے. صبح ہو جائے گی اور دلیلیں ختم نہیں ہوگی. اتنی قرآن کی آیتیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہوا شرک فی العبادہ، اور یہ کیا ہوا؟ شرک فی الدعا. یعنی اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مدد کے لیے پکارے، اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا اس میں دلیلیں دی جاتی ہے، وہ دلیلیں آئندہ کل میں اس کا آپریشن کروں گا. ان دلیلوں کا بھی قرآن کے اندر جواب ہے. اور یہ دلیلیں کفار مکہ بھی دیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. ہمیں دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس کام ہوتا ہے، مثلا ابھی ہمیں وزیر اعظم سے کام ہے، سی ایم سے کام ہے، تو ہم ڈائریکٹ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم درمیان میں کسی واسطے کو لے کر جاتے ہیں. یہ سب دلیلیں دیتے ہیں. ان دلیلوں کا قرآن نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ دلیلیں پہلے سب دی جا چکی ہیں اور ابھی بھی لوگ دے رہے ہیں، اور قرآن نے ان سب چیزوں کا جواب دیا ہے. یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. میں چاہ رہا تھا کہ اب ذرا قصہ شروع ہو جائے، تو اس کو ذرا توحید کے مضمون کو ذرا مؤخر کر دیں گے. کل تھوڑا سا سنا دوں گا اور اس کے بعد پھر ہم وہ کل سورہ کہف کا باقاعدہ قصے کا آغاز ہوگا. اصحاب کہف کا جو قصہ بہت مشہور ہے کہ غار میں کیوں چھپے تھے، کیا ہوا تھا، یہ کل یہ قصہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. بس یہ توحید کے عقیدے پر ایک جملہ، ایک آیت کہہ کر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ جملے کہے، کس کو یہ جملے فرمائے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو یہ جملے فرمائے. لئن اشرکت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو لیحبطن عملک، لیحبطن حبط کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے عملک، آپ کے عمل کو، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. یعنی یہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ختم ہو جائیں گے. نبی شرک کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. ارے نبی چھوٹے گناہ نہیں کر سکتے اور نبی جان کے گناہوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، تو نبی شرک کہاں سے کریں گے؟ لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. یہ کون سے پارے کے 24ویں پارے کے ہے؟ یہ دنیا کو میسج دینا ہے کہ کتنا محبوب سے محبوب ترین بھی بندہ ہو، کتنے بھی اچھے اعمال ہو، شرک ہوگا اللہ کے مقبول. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.